السلام علیکم مولانا صاحب۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آج جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑا کیا اس میں اعمال ہونے چاہیے؟ عبادت کرنی کیا ہے؟ ایک آدمی تو یہ کوشش کرے کہ جس دن لیلۃ القدر کی توقع ہے تو مغرب، عشاء اور فجر کوشش کرے کہ با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے تاکہ یہ ہماری عبادت شمار ہو۔ اور اس پوری رات کے اندر عبادت وہی ہر قسم کی عبادت کرنی چاہیے آدمی کو، تاکہ تمام عبادتوں کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ جو ثواب ملنا ہے وہ ملے۔ مثلا نماز پڑھنی، نوافل پڑھے، قرآن مجید کا کم از کم ایک پورا پارہ جو ہے وہ تلاوت کرے، پورا کم از کم ایک پارہ تو یعنی اس رات میں تلاوت کرے، نوافل پڑھے اور تلاوت کرے۔ پھر ذکر اذکار میں یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ، تیسرا کلمہ بھی پڑھے جی، اور استغفار کی کثرت کرے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرے، درود شریف کی جتنا پڑھ سکتا ہے درود شریف پڑھے، اور یہ اس رات کے اندر خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرے، اور پھر جو ہے تہجد کے وقت میں تہجد کی نماز ہی پڑھے۔ اب اللہ نے نظام ایسے بنایا کہ دن کے اندر چونکہ ہمارے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، دنیا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی تجارت پیش ہے، کوئی نوکری، ذمہ داری، ساری دنیا کے جو کام ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں، تو گویا کہ دن میں تنہائی میسر نہیں ہوتی، اور اللہ کے ساتھ جو راز و نیاز ہے وہ رات میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دن کی نمازوں کو سری بنایا ہے۔ ظہر کی نماز کی قرات امام خاموشی سے پڑھتا ہے، جہرن تو نہیں ہے۔ اس طرح عصر کی نماز سرن تلاوت ہے، جہرن تو نہیں ہے۔ مغرب، عشاء اور فجر جہرن ہے، اس لیے کہ اس میں خلوت زیادہ ہے، یوں کہنے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، انسان اپنے معاملات سے سمٹ جاتا ہے۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مجھ سے کھل کے بات کر، اونچی آواز میں بات کر، ظاہر تلاوت اللہ سے کلام ہے نا جی۔ تو اب اس چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو انسانی زندگی کے دن کے سے بہتر رات ہے تنہائی کی، اور پھر رات میں آخری حصہ تہائی دنیا تقریباً کل سو چکی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی تو سو چکی ہوتی ہے، آخری وقت وہ بچتا ہے کہ جب اللہ سے راز و نیاز کا وقت میسر ہوتا ہے آدمی کو۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ خلوت میں تعلق جوڑیں گے اتنا تعلق بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ قرب بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ نزدیکی بڑھتی ہے۔ اللہ تو ہے ہی قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اللہ اپنا قرب بدلا رہا ہے کہ ہم نے اب قرب پیدا کرنا ہے نا، کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ تو یہ قرب کی جو زیادہ تر ترقی ہے وہ تنہائی ہوتی ہے۔ اب مثلا آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ خلوت نہیں جلوت ہے، تو اس میں میرے دل کا دھیان اللہ کی طرف وہ نہیں بن پائے گا۔ بے شک میں آپ کے ساتھ اللہ کی باتیں کرتا رہوں، اللہ کے حبیب کی باتیں کرتا رہوں، لیکن اس میں ایک پردہ حال رہے گا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں آپ اور میں دونوں شامل بیٹھے، تو تنہائی 100% میسر نہ ہوئی۔ تو رات کے اندر تنہائی میسر ہوتی ہے، پھر تہجد کے اندر تو تنہائی کا تو اعلیٰ نظام ہے، اور تہجد کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی۔ امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پر 6 نمازیں فرض ہیں، تو اللہ نے نبی کو امت سے آگے رکھا ہے ہر اعتبار سے۔ آدمی کو نہیں کہہ سکتا کہ نبی پڑھ سکتے تھے اپنے لیے تو کم سہولت ہے ہمارے، نہیں، نبی علیہ السلام پر تو تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ تو جب ایک نبی کا عمل ہے، اللہ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے جی کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو رات کو، نبی کو جو فرما رہے ہیں تو نبی کے واسطے جو امت کو ہی فرما رہے ہیں نا کہ تم نے بھی اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو آخری پہر رات کے تلاش کرو۔ اتنی بڑی فضیلت سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، اس لیے تہجد کی نماز ہے۔ اس وقت میں نماز تہجد کے بعد بندہ اگر مراقبہ کرے اس کی بھی اثرات زیادہ ہوں۔ وہی اصل وہی بات میں پھر یہی عرض کروں گا کہ فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کس نوعیت کا ہے، میں اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوں، اللہ کی طرف میرا دھیان کتنا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ اصل تعلق جڑے گا باقی اعمال میں قوت اور جان پیدا ہوگی، پھر مجھے جھوٹ بولنے سے نفرت ہو جائے گی، پھر مجھے نماز چھوڑنا قتل کیے جانے سے زیادہ وحشتناک لگے گا، پھر مجھے روزے چھوڑنا بہت زیادہ میرے لیے برا ہو جائے گا، جب مجھے پتہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور اس ذات کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات پر میں عمل تو کروں نا جی۔ تو جب اللہ سے تعلق جو جڑنا ہے اصل میں تو وہ مقصود اصلی ہے۔ اب آپ نے تہجد کا نفل پڑھ لیے، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کریں۔ آپ مراقبہ یہی کہ اپنے اس میں آیت کریمہ کا استحضار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپو، اپنے رب کا نام لو، یعنی اللہ اللہ کرو بیٹھ کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور باقیوں سے کٹ کر ذرا اس کی طرف بیٹھو۔ تو اس وقت جب آپ نے تہجد پڑھ لی، دنیا سے ویسے ہی کٹ گئے، اب وہ تہجد پڑھنے کے بعد اب تحیات میں بیٹھے ہیں، تو اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ کا ورد کر لیں، اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا، اللہ کی یاد آئے گی تو اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا، تعلق بڑھے گا۔ پھر اس مراقبے سے اوپر کی بھی ایک چیز ہے جی، اس کا نام ہے تفکر، یعنی ایک ہے آپ نے نوافل پڑھ لیے، اس کے بعد اب آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں،
اس کے بعد ایک اوپر کی چیز ہے کہ آپ ذکر موقع کر دیں، تفکر کریں، جو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ میرے زمین و آسمان میں غور تو کرو، ہاں جی، ان چیزوں کی طرف دیکھو تو صحیح کہ میں نے ان کو کیسے بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی کبھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس جان کو کیسے پیدا فرمایا۔ تو تفکر کے اندر بیٹھ کر یہی آدمی غور و فکر کرے گا کہ اللہ کا اتنا بڑا نظام جو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اکیلے بغیر کسی کے تعاون کے، تو وہ کتنی بڑی ہستی ہے، اور اس ہستی کے ساتھ میرا کیا تعلق بنا ہوا ہے، اس تعلق میں کتنی کمی آئی ہوئی ہے، اس کو کمی کو میں نے کیسے دور کرنا ہے۔ وہ تفکر کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات اس پر آئیں گے، اس کو خود محسوس ہوگا کہ یہ جہان ایسے نہیں چلا ہوا، یہ جہان کہیں پر متفق نہیں چلا ہوا، اس جہان کی ابتدا اللہ نے فرمائی، انتہا بھی وہی فرمائیں گے، اور میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا حساب دینا۔ اچھا، یہ لیلۃ القدر میں ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، وہ میں عرض کر دوں ساتھ جی کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ فرمانا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب اس پر کئی لوگ جنہوں نے یعنی وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے دین پر اعتراض ہی پیدا کرنا ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو داعی تو دین کے بن رہے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے سارے اعمال دین میں شک پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے ہٹانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی آپ کہنے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلامی اسکالر بن کر آئے ہیں، لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں، اور آپ کی ہر بات کے اندر دین میں شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ کبھی شبہات اولیاء میں پیدا کر دیا، کبھی شبہات احادیث کے اندر پیدا کر دیا، یعنی آپ کے شبہات سن کر عام آدمی تو دین سے ہٹ جائے گا، تو کہے گا یار عجیب نظام بنایا ہوا ہے یہ آپ نے۔ اب اس پر بھی کئی اعتراض کر دیں گے کہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جبکہ غار حرا میں جو پہلی وحی آئی ہے وہ وحی تو آئی ہے شوال میں، غالباً ایک قول کے مطابق شوال میں آئی ہے، تو لیلۃ القدر تو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، تو شوال میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہلی وحی اتار رہے ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، تو دونوں میں جوڑ تو نہ ہوا۔ اب انہوں نے شک پیدا کر دیا اور عوام کو اب یہ گمراہ کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو پہلے آسمان پر جو بیت المعمور ہے، بیت العزت ہے، وہاں ایک یک لمحے میں اتار دیا۔ وہ اتارنا برمار لدرا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا لوح محفوظ سے بیت العزت پر، جو اللہ نے اتارا آسمان دنیا، پھر وہاں سے نجمن فنجمن تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اتارا، اور اس اتارنے کو تو 23 سال لگے۔ صحیح بات۔ اعتراض تو اب یہاں بھی بنے گا نا کہ لیلۃ القدر میں تو جتنا قرآن مجید اترا، جو باقی عام دنوں میں قرآن مجید اتر رہا تھا، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ تو غار حرا کو لے کر غار حرا کا انکار کر رہے ہیں نا، تو باقی 23 سالوں میں قرآن مجید اترتا رہا، تو آپ خود اس کو کیسے فٹ کریں گے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا؟ تو لا محالہ آپ کو یہ حدیث کے تحت یہ ماننا پڑے گا کہ آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر جو قرآن اترا وہ اول وہلہ میں اتار دیا اللہ نے، ایک ہی لمحے میں، پھر وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو اللہ نے 23 سال میں اتارا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی جو ہوتے تھے صحابہ کرام، ان کو خود فرما دیتے تھے کہ یہ آیت اتری ہے، اس کو فلاں صورت کے ساتھ جوڑو، اس کو فلاں صورت کے شروع میں رکھو یا وہاں رکھو۔ وہ آپ لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کے زبان اقدس سے یہ سارا محفوظ کروایا ہے۔ کہ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو قرآن نہیں لکھوایا، بھئی اگر نہیں لکھوایا تو کاتب وحی کہاں سے بن گئے، کاتبین وحی کہاں سے آگے؟ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوح محفوظ پر قرآن مجید کی ترتیب تھی، اسی ترتیب کے مطابق خود جڑوا کر دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ مول صاحب بڑی مہربانی، شکریہ۔ جزائے حضرت آپ کی مہربانی، آپ سوالات تیار کر لیتے ہیں جس پر پھر بولنا پڑتا ہے، تو اصل حصہ تو آپ ہی کا ہے۔ نہیں آپ جناب جو ہے ہمارے اصلاح کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بھی بجھ کہنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے دین کا یہی حسن ہے